اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو آج بات ہے وہ بات یہ ہے کہ کل ہم نے اس سے پہلے شروع کیا تھا کہ آیا ہمارے ائمہ چونکہ وہ اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو پھر انہیں فرزند رسول کیوں کہا جاتا ہے، اس کی دلیل میں ہم نے ایک آیت پڑھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس متن استدلال کے مقابلے میں وعلیکم السلام بنیش، خاموشی کے علاوہ ہارون کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، یعنی جو استدلال امام نے قرآن سے کیا اس قرآن کے جواب میں کیا کیا، ہارون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مفصل اور ولولہ انگیز مناظرہ ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون کے درمیان ہوا، ٹھیک ہے، جس میں امام نے ہارون کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ لوگ کیوں خود کو علی کے بجائے پیغمبر اکرم کا فرزند قرار دیتے ہیں، فرمایا اگر پیغمبر اکرم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہیں تو کیا تم اپنی لڑکی کی شادی پیغمبر اکرم سے ساتھ کر دو گے؟ ہارون نے جواب دیا نہ صرف اس کی شادی رسول اکرم کے ساتھ کروں گا بلکہ اس رشتے پر تمام عرب و عجم کے درمیان فخر کروں گا۔ امام نے فرمایا لیکن میرے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے، نہ رسول اکرم میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں اور نہ میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر سکتا ہوں، ہے نا، یہ فرق ہے، یعنی ہم ان کی اولاد میں سے ہیں لیکن تم ان کی اولاد سے نہیں ہو۔ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے مولانا حکم آپ کو کہ انسان چاہے نسل میں اوپر چلا جائے یا نسل میں جتنا نیچے چلا جائے، ٹھیک ہے، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہوں، میرے بیٹے کے بیٹیاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، اگر اوپر والا چاہے کہ اپنے پوتے اور پوتیوں کے پوتے سے شادی کر لے تو شادی ممکن نہیں ہے، اسلام میں وہ شادی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کیا استدلال کیا؟ دوسرا استدلال کہ اگر آج رسول آ جائیں اور رسول آ کے رشتہ مانگے تو تم رشتہ دے رہے، تو اس نے کیا کہا؟ فخر کروں گا، کہا لیکن یہ ہمارے متعلق بات صحیح ہے نا، وہ ہم سے رشتہ مانگیں گے نا، ہم شادی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ہارون نے سوال کیا کیوں؟ امام نے جواب دیا چونکہ میں ان کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے لیکن تم ان کی نسل سے نہیں ہو۔ ہارون نے کہا آفرین، یعنی بہترین، یعنی یہ بھی ایک کیا ہے، کتنے استدلال ہو گئے آپ کے پاس فرزند فاطمہ ہونے کے، ارے فرزند رسول ہونے کے؟ دو، ایک قرآن سے ہوا اور ایک نقصی استدلال اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آج آ جائیں رسول خدا اور رشتہ مانگے تو تم رشتہ کرنے میں فخر کرو گے، ہم سے رشتہ وہ طلب نہیں کریں گے۔ اسلامی حکومت کی تشکیل دینے کا ارمان، ظاہر ہے ائمہ کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے احکام الہی کو نافذ کرنا، اور کہیں نہ کہیں حکومت کا اپنے ہاتھ میں ہونا حکم الہی کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ سازگار ہوتا ہے، یعنی مددگار ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر حکومت جیسے ایران میں ہے مولانا، اپنی حکومت ہے تو اسلامی قوانین کا نفاذ وہاں زیادہ آسان ہے کہ انڈیا میں اسلامی نفاذ کا قانون یعنی نفاذ زیادہ آسان ہے، چونکہ یہاں اس ملک کا اپنا آئین ہے، اپنا قانون ہے، صحیح ہے، یہاں ہم اسلامی قانون کو اس طرح سے لاگو نہیں کر سکتے، ہمیں اس دائرے میں رہنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھیے، ہارون یہ بات جانتا تھا کہ موسیٰ ابن جعفر اور آپ کے شیعہ اس کو حضور پیغمبر کی خلافت کا غاصب اور ایک ظالم حکمران سمجھتے ہیں، اسے اس بات کا پتا تھا کہ جو بھی چاہنے والے ہیں ان کے، وہ اسے صحیح خلیفہ نہیں سمجھتے، کہ جس نے طاقت و قوت کے زور پر انسانوں کی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، اور جب بھی ان سے لڑنے اور جنگ کرنے کی قدرت پیدا ہو جائے وہ اس کی حکومت کو نابود کرنے میں ایک لہجے بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔
یعنی جو لوگ مخالف ہیں، جو لوگ صحیح طریقے سے اسے حاکم نہیں مانتے، کہا اگر ان کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، اماموں کو ایسے تھوڑے وہ جیل میں رکھتے تھے، کہا اگر ان کی قوت جمع ہو گئی تو یہ کیا کریں گے، ہماری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ ذیل میں بیان کی جانے والی گفتگو سے جو ساتویں امام اور ہارون کے درمیان میں ہوئی، اچھی طرح سے اسلامی حکومت کو تشکیل دینے کی راہ میں امام کے بلند ارادوں اور ہارون کی گندی نیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن ہارون نے شاید امام کو آزمانے اور آپ کے ارمانوں کو جاننے کی غرض سے امام سے کہا، وہ فدق کو آپ کو پلٹانے کے لیے راضی ہے۔ یہاں فدق کے حدود بتائیں مولانا، امام نے فدق کے حدود بتائیں، سمجھیے گا اس کو۔ امام سے کہا وہ فدق کو آپ کو پلٹانے کے لیے راضی ہے۔ امام نے فرمایا فدق کو صرف اس صورت میں لینے پر راضی ہوں گا کہ جب تو اسے اس کے تمام حدود کے ساتھ واپس کرے۔ فدق تب لوں گا کہ جب تو تمام حدود کے ساتھ واپس کرے۔ ہارون نے سوال کیا اس کی حدیں کون سی ہیں؟ امام نے کہا اگر اس کی حدوں کو بتا دوں تو تم کبھی بھی واپس نہیں دے سکتے۔ ہارون نے اصرار کیا اور قسم کھائی کہ وہ ضرور ایسا کرے گا۔ امام نے اس کی حدوں کو اس طرح معین فرمایا، پہلی حد عدن، دوسری حد سمرقند، تیسری حد افریقہ، چوتھی حد ارمینیا اور دریائے خزر کا علاقہ۔ یہاں پہ دیکھیے ہارون جو ایک ایک کر کے ان حدوں کو سن رہا تھا اور ہر حد کے کیا ہے ملنے سننے پر اس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا جب اس نے چاروں حدیں کیا ہے سن لیا تو اپنے پر قابو نہ کر سکا اور غم و غصے کے ساتھ بولا اس طرح تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم تھا تم قبول نہیں کرو گے، اس وجہ سے میں بتانے سے انکار کر رہا تھا۔ ظاہر ہے فدق جو اس وقت کا فدق تھا وہ ایک کافی اثاثہ تھا، کافی بڑی جائیداد تھی، صحیح ہے۔ اور اس سے امام نے فرمایا کہ دیکھو باقی فدق کا دینے سے انکار کیوں کیا تھا ہم سب جانتے ہیں؟ اگر باغ فدق کے مسئلے میں شہزادی فاطمہ کی گفتگو کو سچ مانتے ہوئے اگر وہ باغ فدق لوٹا دیتے تو انہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد شہزادی فاطمہ کس کا دعویٰ کریں گی؟ خلافت کا۔ صحیح ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، باغ فدق کو بھی نہیں دیا۔ کہا اگر انہیں اس بات میں انہیں سچا مان لیں اگلا دعویٰ ان کا کدھر آ جائے گا؟ غصب خلافت کا۔ امام اپنے اس جواب کے ذریعے سے ہارون کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فدق در حقیقت اہل بیت سے حکومت کے حق کو غصب کرنے کا ایک جلوہ ہے، اور اصحاب ثقیفہ نے فدق اور رسول اکرم کی بیٹی اور داماد سے لے کر در حقیقت اہل بیت عصمت و طہارت سے حکومت و خلافت کے حق کو غصب کر لیا۔ لہٰذا اگر ہمارے حق کو ہم تک پلٹانا چاہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پوری اسلامی حکومت کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ گفتگو امام کے بلند اہداف کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ بیت المال جمع کرنا والا ہے۔ دوسری طرف اگرچہ ظاہری قدرت و حکومت ہارون کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کی حکومت صرف جسموں پر تھی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ لیکن ساتویں امام لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے اور عام لوگوں کی نظر میں آپ کی بہت زیادہ محبوبیت کے پرتوں ہیں، پرتوں یعنی پرچھائی۔ مجاہد اور روشن خیال مسلمان اپنے اموال کا خمس اور دوسرے بیت المال کے متعلق اموال کو امام کی خدمت میں بھیجتے تھے، یعنی جو چاہنے والے تھے وہ حکومت کو نہ دے کے کس کو دیتے تھے؟ امام۔ اور یہ بات ہارون پر بھی پوشیدہ نہیں تھی، یعنی چھپی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ اسے اس کے جاسوسوں کے ذریعے سے روزانہ یہ خبر ملتی تھی کہ وسیع اسلامی مملکت کے چاروں طرف سے بہت سی اسلامی رقومات امام موسیٰ ابن جعفر کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ اس طرح سے گویا آپ نے بیت المال کا صندوق قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ابھی تو بنا آپ کی شہادت عادت بتائے یہ تو ختم ہو گیا۔ ہاں
یہاں پہ دیکھیے نیچے مولانا دیا ہے وہ رقومات مختلف علاقوں سے امام کے پاس بھیجی جاتی تھی، اس کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے درج ذیل رقومات پر توجہ دیں۔ یہاں پہ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے وقت 70,000 دینار زیاد بن مروان قندی کے پاس تھے۔ کتنے؟ 70,000 دینار، اور 30,000 دینار علی ابن ابی حمزہ کے پاس تھے۔ یہ دونوں افراد آپ کے نمائندے تھے۔ اس کے علاوہ 30,000 دینار عثمان بن عیسیٰ اور اسی کے اور نہیں اداسی اور واسی ہے، کیا ہے ویسی، ہاں واسی، ہاں 30,000 دینار عثمان بن عیسیٰ واسی کے پاس تھے کہ جو مصر میں آپ کے نمائندے تھے بحال اتنا۔ یہی مشکل ہوئی تھی مولانا 7ویں امام کے بعد، جن لوگوں کے پاس پیسے تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے 8ویں امام کی امامت کا انکار کر دیا تھا جی۔ 8ویں امام کی امامت کو مانا ہی نہیں، کہا اگر ان کو امام مان لیں گے تو جو پیسے ہمارے پاس ہیں وہ کس کو دینے پڑیں گے؟ 8ویں امام کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ اس سے اچھا ان کی امامت سے انکار، دنیا کی لالچ ایسی ہوتی۔ 7ویں امام کے کیا تھے؟ نائب تھے، بھائی ذمہ دار ان کو بنایا گیا علاقے کا، پیسہ جمع کرے۔ 8ویں امام کی امامت سے انکار کر دیا، وہیں سے ایک نیا مذہب جاری ہو گیا تھا واقفیہ، شاید یہیں سے جاری ہوا واقفیہ، امامت یہیں پہ رک گئی، اور کچھ لوگوں نے یہی مان لیا تھا کہ 7ویں امام ہی امام مہدی ہے مولانا، اس کے بعد امام ہی نہیں، یہی پھر نکل کے آئیں گے۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم لوگ 8ویں امام کی زندگی کو پڑھیں گے، اور اس میں بھی ہمیں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں گے کہ امام کس طرح سے کن مصیبتوں سے دوچار ہوتے تھے، کن مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا تھا، وہ آسان نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد